والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انسان کا دل، اس کے جذبات، اس کے ارادے، یہ ایک ایسا پیمانہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہمارے دل ایک دوسرے سے تو چھپے ہی ہوئے ہیں، ہمارا باطن ایک دوسرے سے مخفی ہے، لیکن اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو ہمارے سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے. اس لیے لازم یہ ہے کہ بندہ اپنی سوچ اور اپنی فکر کو اچھا رکھے، اپنی نیت اور اپنے ارادے کو خیر کے کاموں کے لیے بنائے، ان کی ترویج، ان کی اشاعت وہ خیر کے لیے کرے، کیونکہ انسان کا ارادہ اس کی سوچ بنتا ہے، اور اس کی سوچ اس کی فکر بنتی ہے، اس کی فکر اس کا خیال بنتی ہے، اور خیال عمل تک پہنچنے میں کوئی دیر نہیں لیتا. جو بھی خیال انسان کو آتا ہے اس کے پیچھے نیت کار فرما ہوتی ہے. آپ کا ارادہ نیک سے نیک ارادہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں آپ کو اللہ کے ہاں اتنا اجر دلوا سکتا ہے کہ ہماری سوچ وہاں تک نہیں جاتی. اور انسان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل اور اس میں نیت کا اچھا نہ ہونا، نیت سے انسان کا برا معاملہ کر لینا، نیت غلط کر لینا، انسان کو اللہ کے ہاں بڑا ہی زیادہ وبال دلوا دیتا ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. ہم نے پچھلی ملاقات میں یہ بات پڑھی کہ لوگوں کے اعمال کی جزا کا دار و مدار اللہ نے نیتوں پر رکھا ہے. جو بندہ نیت کرے گا، جس طرح کی کرے گا، اس کو ویسا اجر دے دیا جائے گا. اور ہم نے جو موٹی موٹی باتیں کی تھیں ان میں پہلی بات یہ تھی کہ بسا اوقات بندہ ایک کام عادت سمجھ کر کرتا ہے، عادت سے مجبور ہو کر کرتا ہے. وہ کھانا کھاتا ہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ عبادت بنا لے اسے، تو وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کھائے، تو یہی عادت اس کی عبادت بن جائے گی. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں، ایک ایک عمل اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے اجر موجود ہے اگر وہ اپنی نیت کو خالص رکھتا ہے. اور میں پھر آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بات کہ نیت کے 3 رکن ہوتے ہیں. پہلا رکن یہ کہ نیت خالص کھری ہونی چاہیے، دوسرا رکن یہ کہ وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور تیسرا یہ کہ جیسے اللہ نے کام کرنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی کام کرے. ان 3 چیزوں کے بعد آپ کی نیت آپ کو اللہ کے ہاں بہترین اجر سے نواز دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں اور ریاض الصالحین کی یہ دوسری حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا، ایک لشکر بیت اللہ پر چڑھائی کرے گا، حتیٰ کہ وہ ایک بیدا نامی جگہ پر پہنچیں گے. یہ ایک کھلا میدان، عربی زبان کے اندر بیدا اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو چٹیل میدان ہو. اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ ایک جگہ کا نام ہے، اس دور میں کوئی جگہ ہوگی جس کا نام بیدا ہوگا. یہ لشکر کعبہ کو ڈھانے کے لیے، کعبہ کو ختم کرنے کے لیے، مسمار کرنے کے لیے اپنے ملک سے نکلے گا. حتیٰ کہ وہ بیدا کے مقام پر آئیں گے تو ان کے پہلے آدمی سے لے کر آخری آدمی تک اللہ سب کو زمین میں دھنسا دے گا، سب کو ہی تباہ کر دیا جائے گا، ایک بھی باقی نہیں بچے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح سے اللہ رب العالمین ان سب کو دھنسائے گا؟ جبکہ اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہوں گے
جو کاروباری لوگ ہیں لیکن مجبور کر کے وہ لشکر کے اندر شامل کیے گئے ہوں گے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فوج نکلنا نہیں چاہتی تو جو ملک کی حکومت ہوتی ہے وہ عوام کو دھکیل کر لشکر میں شامل کرتے ہیں اور مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں، اے اللہ کے رسول، حکومت کی نیت ہے کہ وہ کعبہ کو ڈھائے گی، فوج کے جرنیلوں کی یہ نیت ہے کہ وہ کعبہ کو ڈھائیں گے، لیکن درمیان میں کچھ بیچارے ایسے بھی ہیں جو مجبور کر کے لائے گئے ہیں، اے اللہ کے رسول ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے ان کو کیوں دھنسا دیا؟ اللہ کو تو پتہ ہے کہ کون مجبور کر کے لایا گیا اور کون اپنی رضامندی سے کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا ہے۔ اور یہ سوال بنتا بھی ہے، اتنا بڑا لشکر، اس میں کچھ لوگ ایسے موجود ہوں گے جو کعبہ کو ڈھانا نہیں چاہتے یا وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ مجبور کر کے لائے گئے ہیں، بازاری لوگ ہیں، تجارت کرنے والے لوگ ہیں، کاروباری حضرات ہیں، یا ویسے کسی کو گھر سے اٹھا کر انہوں نے لشکر میں شامل کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، کیسے اللہ ان کو زمین کے اندر دھنسائے گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبھی کو دھنسائے گا، ثم یبعثون یوم القیامت علی نیاتہم، کل قیامت کے دن جو ان کی نیتیں ہوں گی، جو ان کے دل کے معاملات ہوں گے، اس کے مطابق اللہ ان کو زندہ کرے گا۔ دھنسے وہ سارے ہی جائیں گے، وہاں پر سبھی ہی ہلاک ہو جائیں گے، لیکن قیامت والے دن ان کی نیتوں کے مطابق اللہ رب العالمین ان کو جمع کرے گا، ان کو زندہ کرے گا۔ میں نے پچھلی ملاقات میں بھی بتایا تھا کہ بندے کے اعمال جو اس کے آخری عمل ہوتے ہیں اس کے مطابق بندے کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور جو اس کی نیت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی حاجی حج کرتا ہوا فوت ہو جائے تو اسے احرام کے اندر ہی بغیر غسل دیے، بغیر اس کو جو ہے وہ کفن دیے، احرام کی حالت میں اسے دفن کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو تلبیہ کہتا ہوا آئے گا۔ شہید ہے، وہ جب شہید کر دیا جاتا ہے، قیامت والے دن وہ زندہ کیا جائے گا، اس کے زخموں سے ویسے ہی خون بہ رہا ہوگا لیکن خوشبو کستوری کی آ رہی ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، بلا وجہ مانگتا پھرتا ہے اچھا بھلا لیکن بلا وجہ لوگوں سے مانگتا ہے، کل قیامت کے دن آئے گا، اللہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت کا ایک لوتھڑا بھی نہیں رکھیں گے۔ وہ آدمی جس کے پاس 2 بیویاں ہیں، وہ کل قیامت کے دن آئے گا، اس نے دونوں بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا، عدل نہیں کیا، بیویوں کے حقوق پورے نہیں کیے، اس کا ایک حصہ جسم کا وہ فالج زدہ ہوگا، مفلوج ہوگا۔ قیامت کے دن لوگوں کی مختلف حالتیں ہوں گی جو ان کے اعمال ہوں گے۔ یہی حال اس لشکر کا ہوگا کہ جو لوگ مجبور کر کے لائے گئے ہوں گے وہ سارے کل قیامت کے دن اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ حدیث تو میرا بھائی یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اس میں 2 اہم نقطے ہمارے سمجھنے کے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ فتنہ جو ہوتا ہے، فتنہ وہ جب آتا ہے تو نہ اچھے کو دیکھتا ہے نہ برے کو دیکھتا ہے، نہ مسلمان کو دیکھتا ہے نہ کافر کو دیکھتا ہے، نہ وہ متکبر کو دیکھتا ہے نہ ہی وہ عاجز شخص کو دیکھتا ہے، نہ وہ فقیر کو دیکھتا ہے نہ وہ امیر کو دیکھتا ہے، وہ سبھی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یوں سمجھ لے کہ فتنہ ایک ہوا کی مثال ہے، ہوا آتی ہے تو سب کو لگتی ہے، سب کو لگتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے کے آنے سے ڈرو، اس سے پہلے تیاری کر لو، جو صرف گنہگاروں کو نہیں ملے گا، سب کو ملے گا، ہر بندہ اس فتنے کے اندر ڈوبے گا۔ اور کل قیامت کے دن پھر جو بندے اس فتنے کے اندر مبتلا ہوئے ہوں گے، جو سارے اس فتنے میں گزرے ہوئے ہوں گے، اللہ ان کی نیتوں کے مطابق یا تو ان کو اجر مل جائے گا یا وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے، فتنہ جب آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے یا اس کے آنے کے بعد بندے کو اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ آج کل ہمارے جوان بڑی جلدی کہہ رہے ہیں جنگ ہو جانی چاہیے، یہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ سے جنگ کی دعا نہ کریں، اللہ سے جنگ کی دعا نہ کریں، کیونکہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا نہ کریں کہ اللہ کرے جنگ لگ جائے، اللہ سے عافیت کا سوال کریں، اور جب جنگ لگ جائے پھر پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے، پھر میدانوں میں نظر آئیں، پھر وہاں پر کھڑے ہوئے نظر آئیں۔
پہلے تو یہ کہ جنگ کا سوال ہی نہ کریں، اور اگر جنگ لگ جاتی ہے تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے، جو بھاگے گا اسے اللہ نے قیامت تک معاف نہیں کرنا۔ دوسری بات جو اس میں سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول، ان لوگوں کو کیوں اللہ دھنسائے گا جبکہ ان میں کچھ مجبور لوگ بھی موجود ہوں گے، مجبور لوگ جو اپنی مرضی سے وہاں پر نہیں آئے ہیں، اے اللہ کے رسول ان کو کیوں دھنسایا جائے گا؟ یہاں پر جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ میرا بھائی کہ میں نے پچھلی ملاقات میں عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کمانے کی خاطر باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، کمانے کے لیے وہ باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں کا ماحول کیسا ہے ہمیں سارا پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر کیسا ماحول ہے، کہاں کتنا کوئی اسلام پر عمل ہوتا ہے، کتنا کو بندہ اپنا ایمان بچاتا ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اس طرح کے ماحول میں رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو کسی قوم کے رہن سہن کو، ان کی وضاقتہ کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے انہی میں سے کر دیتے ہیں، وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس لشکر کے اندر جو لوگ مجبور کر کے لائے گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ اسی ملک میں رہتے ہوں گے، کیوں بھائی اسی ملک میں رہتے ہیں نا، یہ کسی دوسرے ملک کے بندے تو اٹھا کر انہوں نے لشکر میں نہیں شامل کیے نا، اپنے ملک کے ہی کچھ بندے اٹھا کر انہوں نے لشکر میں شامل کیے، جن کو جو مجبور کر کے لائے گئے ہیں۔ لیکن آپ ان کا حشر دیکھیں کن کے ساتھ ہو رہا ہے، اسی کافروں کے لشکر کے ساتھ جو کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاں قیامت والے دن ان کی نیت کے مطابق اللہ رب العالمین ان کو زندہ کرے گا، لیکن یہ کیا اچھا خاتمہ ہے؟ تو بڑا ہی برا خاتمہ ہے، انتہائی بدترین خاتمہ ہے کہ انسان کافروں کے ملک میں رہے اور کافر مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کریں، کوئی لشکر بھیجیں، وہاں کا رہنے والا مسلمان، وہاں کا رہنے والا مسلمان جب وہ اس ملک سے خریداری کرتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، بل ادا کرتا ہے، جو ملک کی معیشت ہے وہ سارا لے کر فوج کا بجٹ پورا کرتے ہیں، اور پھر وہ فوج اپنے اس بجٹ کے ذریعے سے مسلمانوں کے اوپر حملے کرے۔ آپ کے سامنے کشمیر کی حالت موجود ہے، فلسطین کی حالت موجود ہے، غزہ کی حالت موجود ہے، تو کیا یہ کافروں کی مدد کرنا نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف؟ ہمیں سمجھنا چاہیے میرا بھائی ان چیزوں کو۔ ہو سکتا ہے یہ نئی باتیں ہوں یا ہماری مرضی کے مطابق نہ ہوں، لیکن دین ہمیں ہمارا یہی سکھاتا ہے کہ جب کبھی آپ کے مسلمان بھائی آپ سے مدد طلب کریں تو پھر کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، پھر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے بندے کو نکلنا چاہیے۔ اور یہاں پر جو بات میں بار بار کہوں گا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ رہ کر ان کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے، ان کے جیسا ہو جاتا ہے، پھر وہ انہی میں سے اٹھایا جاتا ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ من یتولہم منکم فانہ منہم، تم میں سے جو کوئی ان کی طرف جائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ ہم آج کل کہتے ہیں سالگرہ منانا حرام نہیں ہے حلال ہے، فلاں رسم کرنا حلال نہیں حرام نہیں ہے دی حلال ہے۔ ٹھیک ہے بھائی میرا مان لیا، سب کچھ مان لیتے ہیں جی، سالگرہ نہ تو حلال ہے نہ حرام ہے، ایک معاملہ ہے، لیکن دیکھو تو صحیح کرتا کون ہے؟ یہودی کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں پینٹ شرٹ پہننا گناہ نہیں ہے، مان لیا میرا بھائی گناہ نہیں ہے۔ کون کہتا ہے گناہ ہے؟ نہیں کہتے ہم کہ یہ گناہ ہے، لیکن یہ تو دیکھو یہ وضاقتہ کن لوگوں کی ہے۔ اس نے پینٹ شرٹ پہنائی، پھر اس نے اس کو اتنا ٹائٹ کر دیا کہ سب کچھ ہی دکھانے لگ گیا، پھر اس نے عورتوں کا لباس اتنا باریک کر دیا کہ سب کچھ نظر آنے لگ گیا، پھر ہم کہیں کہ نہیں یہ پہننا حرام نہیں ہے، تو سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو وہ کہاں سے کہاں تک لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قیامت کے قریب میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کافروں سے جا کر مل جائیں گے اور ویسے ہی بتوں کی عبادت کریں گے جیسے وہ کافر عبادت کرتے ہیں۔ تم یہود و نصارہ کی اتباع کرو گے، ان کے پیچھے لگو گے، حتیٰ کہ ایسے ہو جاؤ گے جیسے جوتے کا ایک پاؤں دوسرے کی مانند ہوتا ہے۔ اور آج یہ وقت میں دیکھ رہا ہوں کیا ہوتا ہے، مسلمان بھی چلتا ہوا آ رہا ہے، کافر بھی چلتا آ رہا ہے، فرق معلوم کر سکتے ہیں ہم؟ بہت کم ہوتا ہے جو ہمیں فرق معلوم ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن تو وہ اپنی نیتوں پر اکٹھے کیے ہی جائیں گے، لیکن میرا بھائی حدیث میں سبق بھی دے دیا گیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس بات نے کہ جو کسی قوم کے ساتھ ہوتا ہے وہ مرتا بھی پھر انہی کے ساتھ ہے۔
اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔